بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں تو اعتکاف میں بھی بیٹھے ہیں اور آپ کا سمر کورس چالو ہے۔ 40 حدیثیں گزر گئیں، 40 دعائیں گزر گئیں، قرات تجوید کی کلاس گزر گئی۔ آج مسائل کی کلاس ہے۔ مسائل، ایک ایمان مجمل ہے، ایک ایمان مفصل ہے۔ ایمان وہ ہے جو دل میں ہو نظر نہ آئے، اسلام وہ ہے جو ظاہر ہو اور نظر آئے۔ استنجا، وضو، غسل، تیمم ہم کرتے ہیں، نظر آتا ہے، اور اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان یہ نظر نہیں آتا ہے، یہ دل کے اندر ہے۔ جو دل و دماغ میں وہ ایمان ہے، جو باہر ہے نظر آتا ہے وہ اسلام ہے۔ ایمان مفصل کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا لازم اور واجب ہے۔ بولو ایمان مفصل، مفصل، مجمل، ایمان مجمل۔ پڑھو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور رسولوں اور روز آخرت، تقدیر اچھی ہے یا بری، سب لکھا ہوا اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھنا ہے، اس پر یقین ہے۔ آمنت باللہ، زور، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ سنو، لوگ کہتے ہیں 6 کلمے، لوگ کہتے ہیں کلمے 4 ہیں جو آپ سب کو یاد ہیں۔ 5واں اور 6واں کلمہ اگر کسی مسلمان کو یاد نہ ہو تب بھی وہ پکا مسلمان ہے، کچا نہیں ہے، پکا ہے۔ لیکن 5واں اور 6واں کلمہ یاد کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی ٹھیک ہے چھوٹا، اور یہ بھی ٹھیک ہے اگلا والا کلمہ استغفار. یہ پانچواں کلمہ ہے. یاد ہو یا یاد نہ ہو آپ پکے مسلمان ہیں، لیکن یاد کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ پانچوں کلمہ ہے. چھٹا رد کفر. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. جب بیت الخلاء میں آپ جائیں، آج ہمارا فقہ کا درس ہے، تو بایاں پیر، مسجد گھر میں دایاں پیر، لیٹرین سے نکلتے ہوئے دایاں پیر، جاتے ہوئے دعا، واپس آتے ہوئے دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ صفحہ نمبر 104 105 ہے. 104 105. واپس آتے ہوئے غفرانک، دعا میں آپ پڑھ چکے ہیں اس کو. الحمدللہ الذی عافانی، نہیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. روٹین آنا جانے کی دعا باوضو رہو. 4 قل الحمد شریف، آیت الکرسی ہاتھوں پر دم کر کے بدن پر ملو. 50 جادوگر آپ کو کالے علم اور جادو نہیں کر سکتا. ایسا عامل جو کل کی خبر بتائے، یا پیسے لے پابندی سے، یا زعفران مانگے 1 تولہ لے ہو پھر بھیج دیتا ہے، کالا بکرا لے ہو، عورتوں سے پردہ نہ کرے، ان کے پاس مت جاؤ. وضو میں 4 فرائض ہیں، 13 سنتیں ہیں، اس پر بیان ہو چکا ہے. غسل میں 3 فرائض ہیں، سنت طریقہ کیا ہے وہ آپ کو بتا دیا. لیکن دوبارہ سن لو. منہ میں 1 بار پانی ڈالنا، ناک میں 1 بار پانی ڈالنا، پورے بدن کو دھونا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے. یہ غسل کے 3 فرائض ہیں. غرغرہ کرنا، ناک کی کچیڑ تک پانی پہنچانا، یہ سنت ہے، فرض واجب نہیں. 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ 8 چیزیں لکھو پیپر میں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پیشاب، چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب،
ہوا کا نکلنا، خون پیپ کا نکلنا، منہ بھر کر قے آ جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، سو جانا، بے ہوش ہو جانا، دیوانہ ہو جانا، نماز کے اندر قہقہا لگانا، چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا درست ہے، لیکن باریک جرابوں پر مسح کرنا بالاجماع باطل ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری اہل حدیث عالم دین ہے، تحفۃ الاحوذی ان کی ترمذی شریف کی شرح ہے، بہترین اس نے اس پر بحث کی ہے تمام احادیث پر، اور فرمایا ہے کہ جرابوں پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، جو کلام سے خالی ہو۔ تیمم کا طریقہ بتا چکا ہوں، اس میں بھی 3 فرائض ہیں۔ نیت کرنا دل سے، زبان سے نیت کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ فتح العلمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1۔ ولا عبرۃ للذکر باللسان، مٹی پر ہاتھ مار کے چہرے پر ملنا، مٹی پر ہاتھ مار کے ہاتھوں پر ملنا، بتا چکا ہوں آپ کو۔ ماربل جس پر پالش نہ ہو یا چٹان پہاڑ کا، اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ایک ڈیلا ہے، اس پر پانی ڈال دیا، وہ گیلا ہو گیا، پھر اس پر آپ تیمم کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہاتھ میں دھوڑ کا لگنا ضروری نہیں ہے۔ جب پانی نہ ہو یا قدرت آپ کو پانی پر نہ ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ جو چیز آگ میں نہ جلے اس پر تیمم ہے، جو آگ میں جلے کپڑا، لکڑی، پلاسٹک، اس پر تیمم نہیں۔ اس پر اتنا دھوڑ ہو کہ ہاتھ بھر جائے، پھر اس پر تیمم جائز ہے، اس لیے کہ آپ نے مٹی کے جنس پر، مٹی پر تیمم کیا۔ تیمم کا طریقہ سنو، ادھر دیکھو سارے ساتھی، یہ دونوں ہاتھ آپ نے ملانے ہیں، دونوں انگلیاں، یہ ناک کے بانسے کے لیے، یہ شہادت کی انگلی آنکھوں کے لیے، چھوٹی انگلی ناک کے اوپر حصے کے لیے، انگوٹھا داڑھی کے بال اور کان کے درمیان جو سفید حصہ ہے اس کے لیے۔ اب سمجھو، اس طرح رکھ لو، دبا لو، خوب دبا لو، تو آؤ 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 آؤ، یہاں رک جاؤ۔ رکتے ہی یہ شہادت کی انگلی آنکھوں کے لیے، یہ ناک کے لیے، اندر مت کرو، خیر کوئی بات نہیں، بس۔ اور پھر دوبارہ ایسے کرو تاکہ ہر جگہ ہاتھ پہنچ جائے۔ ہاتھ کے لیے ایک حصہ یہ ہے، ایک یہ ہے۔ سر کے مسح میں بھی اس کو لے جانا ہے، اس کو لانا ہے۔ تیمم میں بھی اس کو لے جانا ہے، اس کو لے آنا ہے، تاکہ اس طرح مطلب یہ ہے کہ انگلیوں کا سر بھی ہو جائے۔ یہ لے گئے، پھر واپس لے، یہاں ڈالنا، یہاں یہ جو سوراخ ہے، یہ دیکھو، یہاں واپس لانا ہے۔ اس طرح لے گئے اور اس طرح لے گئے۔ موٹا آدمی اس طرح نہیں کر سکتا ہے، تو اس طرح کرو، ہے اس طرح الٹا کرو۔ اذان، مکہ میں اذان نہیں تھی، الصلاۃ جامعہ، یہ اعلان ہو تو سارے لوگ نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ کیا؟ الصلاۃ جامعہ، آواز لگاؤ، کیا؟ یہ بعد میں صحابہ نے مشورہ کیا، حضور بھی بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے؟ ایک نے کہا آگ جلا دی جائے اونچی مقام پر، اونچی جگہ پر، اونچے مقام پر۔ کسی نے کہا بگل بجا دیا جائے، بگل بجا دیا جائے۔ مختلف مشورے ہوئے، فیصلہ نہیں ہوا، سارے چلے گئے گھر پر۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، اس پر سبز چادر ہے۔ فرشتہ نہیں، ایک انسان ہے، لیکن حقیقت میں وہ فرشتہ تھا۔ تو آدھی دیوار، ٹوٹی ہوئی دیوار، تحاوی شریف، اس پر وہ کھڑا ہوا، اذان دے دی جس طرح ہم اذان دیتے ہیں، اور پھر جماعت کھڑی ہو گئی تو اقامت ہو گئی۔ وہ الفاظ اس کو یاد ہو گئے، کس کو؟ صحابی کو۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ بن زید، زید بن عبد ربیہ، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ۔ وہ بھاگ کے حضور کے پاس آئے کہ جب میں خواب دیکھ رہا تھا، آدھا جاگا تھا، آدھا سویا ہوا تھا۔
حضور کو سنایا تو حضور نے فرمایا انک لرأیت حقا، آپ نے حق خواب دیکھا ہے، تصدیق ہوگی، مہر لگ گئی۔ جاؤ بلال اذان کہے تم اس کو بتاؤ، لأنہ اندی صوتا منک، بلال کی آواز آپ سے اونچی ہے۔ پھر یہ کہتے جاتے تھے، بلال اذان کہتے جاتے تھے، تو حضرت عمر بھاگ کے آئے کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ، اذان کی ابتدا یہاں سے ہو گئی، خواب سے۔ مدینہ میں یاد کرو، اذان کے بعد دعا پڑھ لیا کرو، اقامت ٹھیک کر لو۔ اقامت لوگ غلط کرتے ہیں، میں اقامت آپ کو سکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو اس طرح۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ الگ، اشہد ان لا الہ الا اللہ الگ اذان میں ہے، اقامت میں ساتھ ہے، اس طرح ہے۔ سب لوگ غلط کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 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 نہ۔ وقف کے ساتھ سانس نہیں توڑنا ہے، وقف کرنا ہے جزم کے ساتھ، اور سانس نہیں توڑنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ بھی غلط ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ بھی غلط ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ غلط ہے۔ یہ الگ الگ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ بھی غلط ہے۔ سکون جزم، لیکن سانس نہیں توڑنا ہے۔ دونوں کلمے ساتھ۔ قد قامت الصلاۃ الگ الگ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کسی مسجد میں ایسا نہیں ہے، 50 کروڑ مسجدوں میں ایسا نہیں ہے۔ دو کلمات اکٹھے، قد قامت الصلاۃ الگ الگ۔ وقف، سکون، سانس نہیں توڑنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، چٹانگ علم کے لیے من عقل چاہیے۔ اگر یہ مسئلہ معلوم ہو گیا تو جو اقامت کا ہے اس سے لڑائی مت کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ کہ رے بھائی اس طرح پڑھو، پیار سے مانے سبحان اللہ، نہ مانے جاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ او اقامت غلط ہے، تورو صاحب نے یہ کہا تھا، چلو جی شر فساد کرو، شر فساد کرو، لڑائی کرو۔ یہ دعائیں، جتنی دعائیں یاد کرو۔ نماز کے اندر 13 فرائض ہیں، بولو کتنے فرائض ہیں؟ مجھے دیکھو، اگر آپ ہاتھ اوپر کریں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاتھ اوپر کرو اس طرح، یاد، تھوڑا سا بس۔ ادھر دیکھو، نماز میں 13 فرائض ہیں، باہر 7 ہیں، اندر 6 ہیں۔ باہر شرائط ہیں، اندر ارکان ہیں۔ سب کو فرائض کہتے ہیں۔ بدن پاک، کپڑے پاک، نیچے سطر پاک، بدن پاک، کپڑے پاک، سطر پاک، جگہ پاک، قبلے کی طرف منہ، وقت کی پہچان، نیت کرنا۔ پہلی تکبیر فرض ہے، باقی تمام تکبیریں سنتیں، رہ جائے کچھ نہیں۔ دعائے قنوت کی تکبیر واجب ہے، جنازہ کی تکبیر واجب ہے لیکن اس میں سجدہ ساوا نہیں، عیدین کی تکبیر واجب ہے لیکن اس میں سجدہ ساوا نہیں اگر رہ جائے۔ تمام تکبیریں سنت ہے۔ پہلا تکبیر فرض ہے، کھڑا ہونا فرض ہے، بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی۔ 3 آیتیں چھوٹی ہے، ایک بڑی آیت فرض ہے۔ قرات، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع فرض ہے، 2 سجدے فرض ہے،
آخری بیٹھنا فرض ہے، درمیان میں بیٹھنا واجب ہے، آخری بیٹھنا فرض ہے، 4 نفل کے دونوں بیٹھنے فرض ہے، 4 نفل کے دونوں قیدیں فرض ہے، لیکن سنت مؤکدہ واجب فرض، اس کا پہلا قیدہ واجب ہے، آخری قیدہ فرض ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نماز میں 13 فرائض ہے، یاد ہو گیا؟ جی کتاب میں ہے، کتاب رکھ لو۔ اچھا، کتاب اچانک ختم ہو گئی، 7.5 لاکھ روپے کی میں نے چھاپی تھی کتابیں، لیکن فری دیتا ہوں، تو اچانک ختم ہو گئی۔ اب نئی جو آ رہی ہے اس میں غلطیاں بھی بہت ہیں، اس میں غلطیاں بھی کم ہیں، پھر سارے ساتھی رابطہ کرو، وہ پھر لے جاؤ، ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ، پریس میں ہے لاہور میں۔ واجبات نماز، فرض رہ جائے ایک یا چند، ایک سجدہ ساوا ہے۔ ادھر دیکھو، پہلی رکعت میں سورت لے گئی، دوسرے میں سورہ فاتحہ رہ گیا، درمیانی قیدہ رہ گیا، دعائے قنوت رہ گیا، تکبیری قنوت رہ گیا، 5 واجبات رہ گئے نا، آخری میں سجدہ ساوا کرو، نماز ٹھیک ہو گئی۔ فرض قصدن رہ جائے یا غلطی سے نماز نہیں ہوتی، 13 فرائض۔ واجب قصدن رہ جائے نماز نہیں ہوتی، غلطی سے رہ جائے سجدہ ساوا ہے۔ سجدہ ساوا کیا ہے؟ آخری رکعت میں عبدو رسولو کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرو، پھر التحیات میں بیٹھ جاؤ، شروع تا آخر پڑھو، سلام پھیر دو۔ تو واجبات نماز جو ہے نا کیا ہے؟ 14 ہے۔ بولو کتنے ہیں؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کے ساتھ سورت کا ملانا، تقدیم کسی رکن کو آگے نہ کرنا، تاخیر 3 سبحان اللہ کے مقدار خاموش نہیں رہنا، تاخیر نہیں کرنی، تقدیم تاخیر، تعدیل آہستہ آہستہ رکوع سجدہ کرنا، اور قومہ جلسہ کرنا۔ ٹونکے مار دی، سجدہ ساوا ہے، قصدن ٹونکے مار دی، نماز نہیں ہوتی۔ یہ 6 واجبات ہو گئے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت کا ملانا، تقدیم، تاخیر، تعدیل، ترتیب 6 ہو گئے۔ دعائے قنوت، تکبیری قنوت دونوں واجب ہیں، کتنے ہو گئے؟ 8۔ 9، 10 دونوں تشہد، دونوں التحیات للہ والصلوات واجب ہے، دونوں۔ پہلا بیٹھنا واجب، آخری بیٹھنا فرض، لیکن اس میں دونوں میں تحیات پڑھنا واجب ہے۔ بیٹھنا پہلا واجب، آخری فرض، پڑھنا اس میں تحیات دونوں میں واجب۔ کتنے ہو گئے؟ 10۔ کتنے ہو گئے؟ 10۔ سری میں سری، جہری میں جہری، یعنی فجر مغرب عشاء میں اونچی آواز سے امام تلاوت کرے، یہ امام کے لیے، اور ظہر عصر میں آہستہ آواز سے۔ الٹا ہو جائے، عصر میں اونچی آواز سے تلاوت شروع کرے، پھر سجدہ ساوا ہے۔ لیکن آدھی سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھے تب، 1 آیت 2 آیت نہیں۔ سری میں سری، جہری میں جہری، 11، 12 درمیانی قیدہ، 13۔ یہ اس کے لیے توجہ چاہیے، یہ ذرا مشکل ہے۔ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت کو قرات کے لیے متعین کرنا، فرض کی پہلی اور دوسری رکعت کو قرات کے لیے متعین کرنا، کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ قرات فرض ہے، 3 آیت ہے، سورہ فاتحہ کی ہو یا سورت کی ہو، یہ فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ الگ، سورت ملانا الگ، یہ واجب ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعت دوسری رکعت کو قرات کے لیے متعین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور قرات فرض نہیں ہے۔ قرات فرض نہیں ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، اور سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ لہذا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھی، سجدہ ساوا نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں۔ فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورت ملا لی، سجدہ ساوا نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لی، سجدہ ساوا نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں۔ اب سنو، فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو یا نہ پڑھو،
صورت ملاؤ یا نہ ملاؤ، قرات کرو یا نہ کرو، خاموش رہو یا ذکر کرو، کچھ نہیں ہے۔ اب خوش ہو گئے؟ لوگ کرتے ہیں۔ 13 واجبات ہو گئے۔ نمبر 14، پہلا سلام واجب، دوسرا سلام سنت، پہلا سلام واجب، دوسرا سلام سنت۔ 18 چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بات چیت کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کو جواب دینا یرحمک اللہ، بری خبر پر انا للہ، اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، درد یا رنج کی وجہ سے آہ اوہ اف کرنا، امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دینا، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، قرآن میں ایسی غلطی کرنا ترجمہ بدل جائے، عمل کثیر کرنا، کھانا پینا قصدن یا بھول کر، 2 صفوں کے مقدار چلنا، قبلے سے بغیر عذر کے سینہ پھیر لینا، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، 1 رکن کے برابر سطر کھل جائے، دعا میں ایسی چیز مانگنا اللہ تعالیٰ سے جو انسانوں سے مانگی جاتی ہے، 100 روپے دے دو یا اللہ، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ درد یا مصیبت کی وجہ سے رونا کہ آواز نکل آ جائے، حروف پیدا ہو جائے، نماز میں قہقہا مارنا، امام سے آگے بڑھ جانا، جہاں امام کھڑا ہے اس سے آگے نماز نہیں ہوتی۔ جو آدمی سفر کی نماز 78 کلومیٹر کا ارادہ کرے کہ میں جا رہا ہوں، 78 کلومیٹر اور سے زیادہ، جب اپنی آبادی سے نکل جائے قصر شروع کرے، فرض 2 رکعت سنت کا ٹائم ہے تو پڑھو، فرض اور وتر پڑھو بس۔ تھکاوٹ ہے، کسی اور کی گاڑی ہے، لاہور میں سودا خریدنا ہے، سنت نہ پڑھو، جمعے کی نماز کے لیے جلدی آؤ۔ استخارہ کے نام پر جتنے اڈے بنے ہوئے ہیں، استخارہ کے حوالے سے آپ سب کے ذہن میں جو کچھ ہے سب غلط ہے، بس اس طرح استخارہ کرو جس طرح حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات باب التطوع جلد نمبر 1، جس کو کوئی کام درپیش ہو وہ 2 رکعت نفل پڑھے، استخارہ کی دعا پڑھے، استخارہ ختم ہو۔ 7 مرتبہ نہیں، خواب نظر آئے گا نہیں، دل مائل ہوگا نہیں، تو کیا ہوگا؟ جواب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ استخارہ سے کل کی خبر معلوم نہیں ہوتی۔ 3 مولویوں کو تھانے میں بٹھاؤ، ایک استخارہ کرے گا، ایک حساب کتاب لگائے گا، ایک لکیریں کھینچے گا اور بتائے گا کہ چور کہاں ہے، سارا جھوٹ ہے، کل کی خبر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ استخارہ کا معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، استخارہ کی دعا کر لی، استخارہ سے آپ فارغ ہو گئے بس۔ حضور نے زینب کا رشتہ زید سے کرایا، زید سے۔ قرآن میں صرف ایک صحابی کا ذکر ہے، زید، طلاق ہو گئی۔ حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کی خبر کس کے پاس ہے؟ ذرا زور سے بولو، جاگ جاؤ بھائی، کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ مولوی کے پاس نہیں ہے، نہ عامل کے پاس ہے، نہ جن کے پاس ہے۔ کسی اور سے استخارہ کراتے ہیں 3 دن یا 7 دن، یہ غلط ہے۔ استخارہ ضرور کریں گے، سنت ہے، اس کے بعد مشورہ کریں گے، یہ کام دوست یاروں سے یہاں سے رشتہ کروں یا نہ کروں، یہاں کاروبار کھولوں یا نہ کھولوں۔ مشورہ استخارہ سے افضل ہے، پہلے استخارہ پھر مشورہ۔ بتا دیا نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، خواب جب نہیں ہے، خواب نظر آیا کہ لڑکی اچھی نہیں ہے، مت کرو۔ دیکھتے ہو لڑکی نیک ہے، شریف ہے، علاقے میں مشہور ہے تو کرو، خواب پر عمل نہ کرو۔ اب بولو، ظاہری حالت کو دیکھو۔ تراویح 20 رکعت ہے، صلاۃ تسبیح میں نے بتا دیا۔ عبداللہ مبارک پابندی سے یہ پڑھتے تھے۔ اسلاف کے عمل اور تلقی بالقبول کی وجہ سے روایت بالکل صحیح ہے۔ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھا کرو، کل بتایا تھا، جنازے کا سبق پڑھا چکا ہوں۔ حج کے 3 فرائض ہے، 7 واجبات ہیں۔ حمد و نعت، یہ 134 نمبر جو صفحہ ہے اس میں عقائد ہے، یہ آج آپ کا سبق ہے۔ 1 2 3 4 5 6 صفحے عقائد ہے۔ بولو انشاءاللہ، ذرا زور سے بولو۔ یہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھ لو، جس کے پاس موبائل ہے تصویر لے لو۔
جس کے پاس موبائل ہے نا وہ کتاب نہ پکڑے، کتاب کسی دوست کو دے تاکہ اس سے استفادہ کرے، وہ تصویریں کھینچ کے تصویریں پڑھے، اس لیے کتابیں کم ہیں۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ پیچھے ایک چیز رہ گئی، بہت خاص بات سنو، بہت خاص بات۔ 72، 73، 74، 75 یہ جو 4 صفحے ہیں نا، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی امی، آپ کی بہن اس کو پڑھ لے، 4 صفحے، گویا کہ 50-60 لاکھ کتابوں کے مسائل اس کو یاد ہو گئے۔ ایسی کمالی چیز ہے۔ 72، 73، 74، 75 بولو انشاءاللہ، ذرا زور سے بولو، تصویر واٹس اپ کرو گھر والوں کو۔ عورت مسائل کے آئینے میں، اس میں عورت کے تمام مسائل موجود ہیں۔ بچیوں کے نام، بچوں کے نام 200-300 اچھے اچھے پیارے پیارے نئے نئے سارے، کالے علم اور جادو کا علاج اس میں ہے۔ اگلی کتاب یہ ہے، تجوید کی کلاس ہو گئی، کتاب 40 حدیثیں، 40 دعائیں، تجوید کے اصول، نماز کا سبق، جنازے کا سبق، دعائے قنوت، 10 سورتیں، کالے علم اور جادو کا علاج، لڑکوں لڑکیوں کے سینکڑوں نام، عورتوں کے مسائل 72، 73، 74، 75 عورتوں کے تمام مسائل، پوری فقہ، استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز وغیرہ کے مسائل سارے گزر گئے۔ عقائد آپ دیکھیں گے، آداب آگے آ رہے ہیں وہ دیکھیں گے، 7-8 کتابیں آپ کی ختم ہو گئی۔ ابھی ہمارا سبق ہے، بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے مولوی ہیں، بہت ساری مسجدیں ہیں، تو کون حق پر ہے؟ حق پر کون ہے؟ صحیح فرقہ کون سا ہے؟ صحیح جماعت کون سی ہے؟ جواب، جو قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، ختم نبوت کو مانے، وہ مسلمان ہے۔ قرآن، حدیث، ختم نبوت، جو اس کو مانے وہ مسلمان ہے۔ سب مانتے ہیں لہذا سارے مسلمان ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ جب شرک آتا ہے تو نیا فرقہ بنتا ہے، جب توحید میں نقصان آتا ہے تو نیا فرقہ بنتا ہے، جب بدعت آتی ہے تو نئی جماعت بنتی ہے، جب بدعت آتی ہے تو نئی جماعت بنتی ہے، جب دین میں اضافہ ہوتا ہے تو نئی جماعت بنتی ہے۔ اس کو اس طرح سمجھو، فرقے کس طرح بنتے ہیں، نئی نئی جماعتیں کس طرح بنتی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سب جواب دے دو، بولو عید کے لیے اذان ہے یا نہیں ہے؟ بولو سارے، عید کے لیے اذان ہے یا نہیں ہے؟ اقامت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ بولو عید کے لیے اذان ہے؟ نہیں۔ عید کے لیے اقامت ہے؟ نہیں ہے نا۔ ایک مسجد بن گئی، انہوں نے عید کے لیے اذان دے دی، عید کے لیے اقامت کہی، نئی جماعت بن گئی۔ دین میں نئی چیز نکالو، نئی جماعت بنے گی۔ بس تو غلطی کس کی ہے؟ مولوی کی ہے یا جس نے دین میں نیا کام نکالا ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ سارے لوگ ٹھیک ہیں، انہوں نے عید کے لیے اذان شروع کر دی۔ جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 3 باتیں۔ نمبر 1، اس سے حضور نے منع نہیں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2، یہ اچھا کام ہے۔ 3، ہم کو گالیاں تو نہیں دے رہے نا، اذان کہہ رہے ہیں، سمجھ گئے؟ گالیاں تو نہیں دے رہے، اذان دے رہے ہیں نا۔ تو 3، جو آدمی بدعت کرتا ہے، دین میں نیا اضافہ کرتا ہے، وہ 3 باتیں کرتا ہے۔ کتنی باتیں کرتا ہے؟ 3۔ نمبر 1، حضور نے منع نہیں کیا ہے۔ 2، اچھا کام ہے، ہم کوئی گالیاں تو نہیں دے رہے ہیں۔ 3، اچھا کام ہے، ہم کوئی گالیاں تو نہیں دے رہے ہیں، حضور نے منع نہیں کیا ہے۔ 3 باتیں کرتا ہے۔ تو مغرب کی 4 رکعت پڑھو، حضور نے منع نہیں کیا ہے اور اچھا کام ہے۔ عید کے لیے اذان دے دو، اچھا کام ہے، حضور نے منع بھی نہیں کیا ہے، گالیاں تو نہیں ہے، شاباش اذان دینا شروع کر دو۔ عید کے لیے اقامت شروع کرو،
حضور نے منع بھی نہیں کیا، اچھا کام بھی ہے، اور گالیاں بھی نہیں ہیں۔ ہر اچھا کام تیرے ذہن کا اچھا نہیں ہوتا، ہر اچھا کام تیرے ذہن والا وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا وہ کام ہے جو قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، اس پر اجماع ہو، صحابہ نے کیا، حضور نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا ہو، وہ کام اچھا ہوتا ہے۔ بدعت دین میں اضافہ بدعت ہے۔ لاؤڈ سپیکر اور موبائل یہ بدعت نہیں ہے، نئی ایجادات اس میں بدعت نہیں ہوتی۔ بدعت کس میں ہوتی ہے؟ دین میں اضافہ، دنیاوی نہیں۔ لاؤڈ سپیکر، یہ ہیلی کاپٹر، یہ بدعت نہیں ہے۔ جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہیلی کاپٹر بھی بدعت ہے، کیمرہ بھی بدعت ہے۔ جواب، دین میں اضافہ بدعت ہے، دنیاوی نہیں۔ عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ، بخاری شریف، من احدث فی امرنا ھذا، جو دین میں اضافہ کرے وہ بدعت ہے۔ تو مینار اور محراب یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، سوال یہ بھی بدعت ہے؟ نہیں، یہ تابعین تبع تابعین نے کیا ہے۔ جو کام حضور کرے یا صحابہ کرے یا تابعین کرے یا تبع تابعین کرے وہ سنت ہے۔ قرآن پر زبر زیر پیش حضور نے نہیں لگایا تو یہ بھی بدعت ہے؟ نہ، یہ تابعین تبع تابعین نے کیا ہے۔ 220 ہجری کے بعد آخری تبع تابعی 220 ہجری کو انتقال کر گیا ہے، لیکن 220 ہجری کے بعد جو دین میں اضافہ ہے وہی بدعت ہے۔ صحابی جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی ہے، جس نے صحابی کو دیکھا حضور کو نہیں دیکھا، صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے، اور جس نے صحابی کو نہیں دیکھا تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی ہے۔ یہ کل عرصہ 220 سال ہے حضور سے تبع تابعی۔ اہل حق کون ہے؟ مسلمان کون ہیں؟ جو قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانے۔ ایک، دو، شرک سے بچنا ہے تاکہ پاک نبی کی شفاعت ملے۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ ان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا، رواہ البخاری، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدعت ہوگی، بدعت مکفرہ نہ کہ مفسقہ، تو حضور کے ہاتھ کا حوض کوثر نہیں ملے گا۔ مدینہ کو جائیں واپس نہ آئیں، مدینہ کو جائیں واپس نہ آئیں۔ اللہ ہم سب کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہمارے 80 اکابر، اسلاف، بزرگ، علماء مکہ مدینہ کے قبرستان میں دفن ہیں۔ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب فضائل اعمال تبلیغی جماعت والے پڑھتے ہیں، وہ حضرت عثمان کے پیروں میں دفن ہیں۔ 80 سے زائد علماء مکہ مدینہ، جنت البقیع، جنت المعلی کے قبرستان میں دفن ہیں۔ اس کے علاوہ جو مکاتب فکر ہیں ان کے 5 بھی دفن نہیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ ابن القیم، شیخ ابن تیمیہ، یہ بڑے بڑے بزرگ فرماتے ہیں اہل حق کون ہے؟ ہر ایک بولے گا، کہے گا، لکھے گا، بولے گا، کہے گا، لکھے گا، تقریر کرے گا کہ میں اہل حق میں سے ہوں۔ چھوڑو، اہل حق کی 4 نشانیاں ہیں، اہل حق کی 4 نشانیاں ہیں۔ یہ ترمامیٹر ہے، اس کو لے لو۔ ہر ایک کہتا ہے میں اہل حق ہوں، ہم اہل حق ہیں۔ اہل حق کی 4 نشانیاں ہیں۔ 1، کافر ان پر حملہ کرے، کافر ان پر حملہ کرے۔ 2، وہ کافروں پر حملہ کرے۔ 3، وہ کافروں سے شہید ہو۔ 4، وہ کافروں کے جیل میں ہو۔ عقل مند کے لیے اشارہ کرتی ہے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ سارے سمجھ گئے؟ بس۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ عصر کی نماز کے بعد دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، بار بار۔ تو پیچھے مقتدی صاحب نے کہا، مولوی صاحب جہاد پر آپ جاتے نہیں اور حلوے میں کوئی بم رکھتا نہیں، آپ کیسے شہید ہوں گے؟
جہاد پر آپ جاتے نہیں، حلوے میں کوئی بم رکھتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جہاد کرو لیکن ملک میں فساد نہ کرو، اور مسلمانوں سے مت لڑو، اور اپنے ملک کا نقصان مت کرو، آپس میں لڑائی مت کرو، کافروں سے لڑو، وہ ہے جہاد۔ آپس میں لڑنا ہے فساد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تمام جتنے مکاتب فکر ہیں یہ فرقے نہیں ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ یہ کتاب پڑھ لو، ہم کہاں جائیں؟ آداب زندگی یہ آپ نے پڑھ لی۔ یہ جو آداب زندگی ہے یہ ضروری طہارت کے اور اعتکاف کے اور نماز کے اور مسجد کے میں نے جمع کر دیے تھوڑے سے۔ اس کتاب کو 4 مرتبہ 5 مرتبہ اس کتاب کو موٹی کر دو، 5 مرتبہ۔ اتنی میری کتاب لاہور سے چھپ کے آ رہی ہے، آداب زندگی، آداب زندگی میری کتاب آ رہی ہے، خوش ہو جاؤ۔ وہ مسجدوں میں اس سے تعلیم ہوگی۔ بریلوی بزرگ، اہل حدیث ساتھی، دیوبندی ہمارے ساتھی، جماعت اسلامی کے بزرگ، یہ سب اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ کوئی بلکہ حتیٰ کہ اگر شیعہ وہ پوری کتاب اپنے امام بارگاہ میں اس کی تعلیم کرائے 2 سال میں، کوئی اختلافی بات اس میں نہیں ہے۔ اسمبلیوں کے لیے، دفاتر کے لیے میں نے لکھی ہے۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کانوں کے ساتھ لگانا نہیں ہے۔ یہ وائل ابن حجر سے مسلم شریف میں روایت ہے۔ پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سنت یہ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہاں ناف کے اوپر رکھو، ناف کے نیچے رکھو، کل ذالک واسع، سب کی گنجائش ہے، لڑائی مت کرو۔ امام کے پیچھے آپ نے خاموش رہنا ہے۔ جو کچھ ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، امام کے پیچھے قرآن منع ہے اور سورہ فاتحہ قرآن ہے۔ من صلی رکعتن، جو 1 رکعت ایسی پڑھ لے، فلم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس میں وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، فلم یصلی، اس نے نماز نہیں پڑھی، الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر امام کے پیچھے ہو اور نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 149، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ آمین آہستہ پڑھنا ہے، دلیل آ گئی۔ رفع دین نہیں کرنا ہے، پہلی مرتبہ رفع دین کرنا ہے بس، پھر نہیں ہے۔ یہ احناف کا موقف ہے۔ امام شافعی ہمارے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں رفع دین ہے، وہ فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہے۔ 2 بڑے امام، امام مالک اور امام ابو حنیفہ صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں رفع دین نہیں ہے۔ شافعی، احمد، امام بخاری 256 سال بعد آئے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ فرماتے رفع دین ہے۔ 2 کہتے ہیں نہیں ہے، 2 بزرگ فرماتے ہیں بعد کے، وہ کہتے ہیں۔ اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے، بعض کرتے تھے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 139، وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے۔ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ 3 رکعت وتر ہے اور درمیان میں قاعدہ ہے، وفی کل الرکعتین التحیہ، ہر 2 رکعت کے بعد التحیات لازم ہے۔ نمازوں کی قضا ہیں، ہمارے بعض بزرگ ساتھی فرماتے ہیں نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ حضور نے نمازوں کی قضا کی ہے، بخاری شریف، شغل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق فقضاہن مرتبۃ، حضور 4 نمازوں سے مشغول ہو گئے خندق کے موقع پر، ان نمازوں کو ادا کر دیا، ترتیب سے قضا کر دیا۔ تو حضور نے قضا کی، ہم قضا نہیں کریں گے۔ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فان ذلک وقتھا، جو نماز سے بھول جائے یا سو جائے، جب جاگ جائے یا یاد آ جائے وہ نماز پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہے۔ یہ گرامر ہے، کل گرامر کی کلاس ہوگی۔ آداب تلاوت خود دیکھو، خوشنویسی، خط کو ٹھیک کرنا، قلم پکڑنے کا طریقہ یہ خود دیکھو۔ جنت میں کتاب آ گئی، جنت میں داخلہ کتاب آ گئی، لہٰذا یہ کل آپ سے جنت اور آداب سنوں گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آپ سے سبق سنوں گا روزانہ،
تو حدیثیں یاد کرو، دعائیں یاد کرو، ہاں قرآن کی تلاوت بھی کرو، رمضان ہے نا تو بہت تلاوت کرو، ذکر بھی کرو، رونا بھی شروع کرو، رونا، آپس میں بالکل نہ بیٹھو، اکٹھا نہ بیٹھو، گپ شپیں لگاؤ۔ جب بھی میں آپ پر گزروں یا سو یا نماز یا تلاوت کوئی پڑھنا، وہ کیا یہ کیا چھوڑو، سبق پڑھو اللہ کے بندے، وقت کو قیمتی بناؤ۔ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ؟ دعا فرمائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ، بارش کے لیے دعا فرمائیں، یا اللہ ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا رعایا مریا نافعا غیر ضار، صلی اللہ علیہ وسلم۔